واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہیں باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ تیرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے آشنا ہونے کا اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ، تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ انسان کے برے اعمال اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن اور کر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا، شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔
شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ خواہش اور لالچ سے بچ، تقوی اختیار کر، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پہ نظر رکھ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے راضی کون ہوتا ہے؟ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ چاہے۔ تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبب ہے۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہونے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جو نصیب والے ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عروج والے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے، تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آلائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ خدا کا دوست وہ ہے جن میں 3 خوبیاں ہوں: دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی مانند عاجزی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ یا اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو
تو پہلے اس میں غور اور فکر کر لیا کر، اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ بیچارہ انسان فقر اور تنگدستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ تعالی سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو تمہارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبرائے نہ۔ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس کی برائیوں کا ہی بتاتا رہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات کہنے والا ہونا بھی تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اچھی بات چاہے کہیں سے بھی ملے پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔
کتابی تعلیم آپ کو روزگار دے گی، خودی کا علم آپ کی قسمت سنوار دے گا۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تم اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے زبان پر قابو۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنے ٹکڑے لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے اور وہ دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت، ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یارب، کر دے رحمت مجھ پر کہیں گناہگار ہی نہ مر جاؤں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہو۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ لوگ آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کا سب یقین، حوصلہ اور استقامت آپ کے اندر کے مضبوط انسان کو نہیں چھین سکتی۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اپنا کردار اچھا کریں۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا معنی قبول کرنا۔ آپ قبول کرو، ساری زندگی کو قبول کرو۔ زندگی میں ناسازگار واقعات بھی آئیں گے، انہیں بھی قبول کرو۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی چاہت کو قبول کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی چاہت کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ جو تلخیاں آپ پر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ کے مسافر بن جاؤ تو یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے۔ یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی چیز حاصل کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کے دل کا آپ کی طرف کھینچنا یہ نصیب کی بات ہے۔ نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کتاب کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے بغیر سمجھے پڑھتے رہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب انہیں بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے
کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے اور اندرون اس کا پاک ہے اور اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ شہرت کی چاہت ہر بلا کا سرچشمہ ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کی تلاش کرو، اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کرو۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا قابو ہو جائے تو عام لوگ تمہارے عدل کی وجہ سے تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ بے وقوفی وطن میں بھی غربت اور مسافرت ہے، کیونکہ کم عقل ذہانت سے کام نہیں لیتا، لہذا حسن سلوک سے محروم رہتا ہے۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ حقدار ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ دل کی کوئی تکلیف گناہوں کی تکلیف سے زیادہ دردناک نہیں ہے۔ بے شک وہ شخص عقل مند ہے جس کی عقل اسے نیک کاموں کی طرف راغب کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضائل ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جسے ادب کی کمی نیچے گرا دیتی ہے،
اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ کسی انسان کا سب سے فائدہ مند اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے الفاظ، مرہم رکھتا لہجہ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہیں۔ جسے بدلے کے ملنے کا یقین ہو، وہ تحفہ دینے میں دریا دلی کرتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست طاقت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل خود آپ ہے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ ملتی نہیں ہے ناؤ تو درویش کی طرح، خود میں اتر کے پار اتر جانا چاہیے۔ کوچہ یار میں ہوگا کہیں طواف میں مصروف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیں، مقابلہ سکون چھین لیتا ہے۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس ہوا کی ضرورت رہتی ہے، اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ آج کی دنیا بھی کتنی عجیب ہو گئی ہے، خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے، جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی،
کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں۔ توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہے، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں، اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس سب حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر ہے یا برتر۔
ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے، اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا، نہ ہی اکتائے گا، آپ کو بات کر کے سکون بھی مل جائے گا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بچوں کی ماں کو خوش رکھے، یہی اپنی اولاد سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔ اور جانتے ہو کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہو کہ تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی علم والا نہیں۔ تنہائی جان لیوا ہوتی ہے مگر یہ منافق لوگوں کی صحبت سے اچھی ہے۔ خدا کا مطلب ہے خود میں آتو، خدا گاہی ہے خدا شناسی۔ خدا کو خود سے جدا سمجھ کر بھٹک رہا ہے ادھر ادھر کیوں؟ بہت سے راستے آتے ہیں دل کی طرف، راہ خلوص سے آؤ ذرا فاصلہ کم ہے۔ اٹھتے ہوئے سورج سے ملاؤ نگاہیں، گزری ہوئی شب کا ماتم نہ کیا کرو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جو تکبر آنے پر سیدھا نیچے کی طرف منہ پھیر لیتی ہے۔ ایمان اس پرندے کی طرح ہے جسے صبح کے ہلکے سے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ انسان کی حسرتیں دانہ چونگتی رہیں اور خواہشوں کو جانے کتنے پر نکل آئے۔ تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے۔ باہمت اور حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ برے اخلاق جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد کے تمام کلام اس کے نقصان میں ہوں گے، مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم، برائی سے منع کیا گیا ہو اور ذکر خدا ہو، یہ سب نقصان میں نہیں۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگردان رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔
فقیر و مسکین در حقیقت اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا جس نے اسے منع کر دیا گویا اللہ کو منع کر دیا، اور جس نے اسے عطا کر دیا گویا قدرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتوا بن جاؤ۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ غصے کی آگ بھڑک اٹھنا ہلاکت کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ لوگ باغ کے درختوں کی مانند ہیں کہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پٹا سب سے برا حال ہے۔ ذکر موت دنیا کے اسباب کو انسان کی نظر میں حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ 3 چیزیں آدمی کو جلانے اور ہلاک کرنے والی ہیں: دولت مندی کے بعد فقیری، عزت کے بعد ذلت، اور عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے، اور موت زندگی سے نہایت قریب ہے۔ کام سے پہلے سوچ سمجھ لینا تمہیں ندامت سے بچا لے گا۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر دنیا ایک شخص کے پاس ہمیشہ رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہیں ان کو ہرگز نہ ملتی۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار اور معاون ہو جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے سے فضیلت اور شرافت بڑھتی ہے۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتے ہیں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اظہار خدا کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ انہیں چھپایا جائے۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، اور بے وقوف آقا نہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو اسے ذلیل اور رسوا کر دیں۔ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو۔ یہ چیز اگرچہ قضا اور قدر کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس سے مریض کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہو ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اس سے دل لگانا نادانی ہے۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے
دوسری نقصان۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوا کرتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو گزر گئی، آنے والے لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی شرف اور کوئی عزت اسلام سے بڑھ کر نہیں۔ بری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ عقل مضبوط ترین بنیاد ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ بہت سی نظریں اتنی نقصان دہ ہیں کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔ کڑوے پن کو نگلنا صبر اور ضبط ہے۔ جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزہ نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ نہ کسی تحریر میں دیکھ نہ کسی تقریر میں دیکھ، بادشاہت کا راز اللہ کے در کے فقیر میں دیکھ۔ اسرار حسن یوں نہ کسی ہر بشر سے پوچھ، اے بے خبر یہ راز کسی باخبر سے پوچھ۔ اتنے سخت مزاج نہ بنو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو جینے دو۔ یہ ظرف ہے ان کا کہ خاموش ہیں اب تک، ورنہ میرے عیب معلوم ہیں ان کو سارے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آرام اور سکون چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو میں، احساسات میں، لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں،
ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کے لیے امید تو کسی کے لیے خواہش، کسی کے لیے کھلی کتاب تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خوبصورت تو کسی کے لیے بدصورت۔ ان سب کے برعکس زندگی ایک جاگتا خواب ہے اور اس کی حقیقت موت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید کرتے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا رہے گا۔ اصل خزانہ جو کبھی نہیں کھوئے گا وہ ابدی حقیقت ہے، حق کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اسے فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی زبان نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں۔ گرنا اور اٹھنا دونوں آسان ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کو تبدیل نہ کریں۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل ہر زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔